راہ نجات۔ جنت میں جانے یا نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانا۔ زبانی یاد کرنے کے لیے آیات سنیے۔ انجیل شریف میں سے رومیو کے نام حضرت پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، 9ویں، 10ویں اور 13ویں آیت۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ انجیل شریف میں سے ہی حضرت مرکز کی کتاب، اس کے 8ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیات۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ سامعین، اب ہم سچی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی انجیل شریف میں حضرت لوکا کی کتاب کے 7ویں باب کی 36ویں آیت سے 50ویں آیت میں دی گئی ہے۔ ساتھیو، ایک دفعہ کسی مذہبی رہنما نے حضرت عیسیٰ المسیح سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب وہ اس مذہبی رہنما کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھو، ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس مذہبی رہنما کے گھر میں ہیں، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور رو رو کر حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے ان کے پاؤں پونچھے اور چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ ان کی دعوت کرنے والا یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ضرور جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے جواب میں اس سے فرمایا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ کسی دولت مند آدمی کے 2 قرضدار تھے، ایک چاندی کے 500 سکوں کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میرے خیال میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اس سے فرمایا، تو نے ٹھیک جواب دیا۔ اور اس عورت کی طرف مڑ کر انہوں نے شمعون سے فرمایا، تو اس عورت کو دیکھ، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے اس عورت سے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے دل میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر انہوں نے عورت سے فرمایا،
तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। ये थी आज की कहानी। सामीन, सिर्फ हज़रत ईसा अलमसीह हैं जो गुनाहों की माफ़ी का वादा करते हैं। सिर्फ हज़रत ईसा अलमसीह बेगुनाह निजात देने वाले हैं, जिन्होंने जानबूझकर कुर्बानी के लिए अपनी जान दे दी ताकि जिस सज़ा के हम लायक हैं उससे छुटकारा पाएं। साथियों, अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये निजात का बड़ा तोहफ़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं? जो कुछ आप अपने दिल में कबूल करते हैं और जिस बात का अपने मुंह से इकरार करते हैं, आपको अपने अमाल और चाल चलन से उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। इस सच्ची कहानी के मुताबिक ये बदचलन औरत हमारे लिए कैसा नमूना है। आखिर में उन्हीं आयात को दोबारा सुने और ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें जो शुरू में सुनाई गई थीं। इंजील शरीफ में से रोमियो के नाम हज़रत पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब, 9वीं, 10वीं और 13वीं आयत। अगर तू अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। इंजील शरीफ में से ही हज़रत मरकस की किताब, उसके 8वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा।